عمرے کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرہ بہت ہی آسان ہے۔ عمرے میں آپ کو صرف 4 کام کرنے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا، یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور استباء کے ساتھ۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے آس پاس 7 چکر لگانے کو، رمل کہتے ہیں کاندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر چلنے کو، جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ استباء کہتے ہیں احرام کی چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینا۔ استباء طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمل اور استباء صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں رمل اور استباء نہیں ہوگا۔ رمل صرف پہلے 3 چکر میں مسنون ہے۔ اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا تو بعد کے چکروں میں رمل نہ کرے، اس لیے کہ پہلے 3 چکروں میں جیسے رمل کرنا سنت ہے، بعد کے چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد استباء ختم کر دیں، دایاں کاندھا ڈھانک دیں۔ بعض لوگ نماز میں بھی استباء کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 4، حلق یعنی سر منڈوانا یا قصر یعنی بال کتروانا۔ بس یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے اچھی طرح سمجھیں۔ طواف کا طریقہ۔ احرام آپ کا بندھا ہوا ہے، اب دوسرا کام طواف کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کی داہنی طرف رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی اور پھر رکن یمانی۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جس وقت یہ جنت سے اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حدیث شریف میں ہے کان الحجر الاسود اشد بیاضا من اللبن اسودته خطایا بنی آدم۔ جس وقت یہ پتھر جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ حجر اسود اس وقت چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ کسی وقت حادثے میں اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حجر اسود سے طواف شروع ہوگا اور حجر اسود پر طواف ختم ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان ضرور رکھیں جن کے چھوٹ جانے سے طواف ادا نہیں ہوتا۔ پہلی بات، طواف میں وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وہ چکر دہرا دے، پورا طواف دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، اسی طرح جن اعضاء کو نماز میں چھپانا ضروری ہے ان کو طواف میں بھی چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا چہرہ، ہتھیلی اور قدمین کو چھوڑ کر باقی پورا بدن سطر میں شامل ہے۔ لہذا عورتوں کو ایسا کرتا پہننا چاہیے جس کی آستین پوری کلائی تک ہو۔ اگر چوتھائی عضو کھلا رہے گا تو طواف لوٹانا پڑے گا، ورنہ دم لازم ہوگا۔ تیسری بات، اسی طرح طواف پیدل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے پیدل طواف نہیں کر سکتا تو ویل چیئر وغیرہ پر سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اب تک جو آپ عمرے کی لبیک پڑھ رہے تھے وہ بند کر دیں اور مرد حضرات استباء کر لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا چھوڑ دیں۔ اور اب چونکہ حجر اسود کے قریب جانا ممکن نہیں ہے، بھیڑ اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں اور اس کی طرف رک کر لیں۔ سیدھ میں آنے کے لیے آج سے کچھ سالوں پہلے حکومت نے سنگ مرمر کی پٹی بنائی تھی، مگر اس کی وجہ سے حجر اسود کے سامنے بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو اب وہ پٹی حکومت نے ختم کر دی۔ اب حجر اسود کی سیدھ میں آنے کے لیے اس کے سامنے کے برآمدے میں ہری لائٹ لگائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں حجر اسود کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو اس ہری لائٹ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی تو آپ سیدھ میں ہو جائیں گے۔ پھر آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں۔
اے اللہ میں طواف کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد فوراً بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں، اور عورتیں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور فوراً اس کو چھوڑ دے۔ اس عمل کو استقبال کعبہ کہتے ہیں۔ یہ ہر طواف کے شروع میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر اس طرح نقل کریں جیسے پتھر پر رکھ رہے ہیں، پھر ہاتھوں کو بوسہ دے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ ہاتھوں کو بوسہ دے کر طواف شروع کریں۔ دوران طواف چہرہ، سینہ اور پیٹھ کعبے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ دوران طواف جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، طواف کا چکر پورا کر کے جب حجر اسود کا استلام کریں گے، بوسہ دیں گے، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کندھے تک اٹھا کر پتھر پر مارنے کی نقل کر کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے۔ یہ ایک چکر اور 2 بوسے ہوئے۔ اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے تو 8 بوسے ہوں گے اور یہ ایک طواف پورا ہو گیا۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں جن کو پڑھنا ضروری ہو۔ جو دعائیں چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھے یا اپنی زبان میں دعا مانگے۔ ہاں، رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا مسنون ہے، یاد ہو تو ضرور پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ طواف کے دوران ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، البتہ بلا ضرورت بات کرنے سے بچیں، خصوصاً موبائل پر فضول باتیں بالکل نہ کریں۔ اپنی اور حرم شریف کی کسی طرح کی بھی تصویر لے کر گناہ کا ارتکاب نہ کریں اور دل کے خشوع اور کیفیت کو ختم نہ کریں۔ مسئلے مسائل آپ طواف کے دوران پوچھ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور دور سے چھوتے ہیں۔ اس میں آپ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب آپ رکن یمانی پر پہنچے اور بھیڑ نہ ہو اور قریب پہنچے تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ سے چھو لینا سنت ہے۔ اس کو بوسہ نہ دے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے، وہ بھی قریب سے۔ اگر بھیڑ ہے اور قریب سے نہیں چھو سکتے تو دور سے بالکل نہ چھوئے، نہ اشارہ کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، حالت احرام میں چونکہ خوشبو لگانا، چھونا، سونگھنا سب منع ہے، اور بیت اللہ کے ہر حصے پر اور حتیم اور ملتزم اور رکن یمانی کے ہر حصے پر، مقام ابراہیم پر ہر جگہ عطر اور خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں ان میں سے کسی جگہ پر ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، طواف میں حتیم کا حصہ بھی شامل ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ جب قریش مکہ نے زمانہ اسلام سے پہلے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حلال پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں امت کے لیے بہت بڑی یہ رحمت بن گئی۔ اب جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہو وہ حتیم میں آ کر اگر نفل نماز پڑھ لے تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی۔ آپ حضرات کو بھی وہاں قیام کے زمانے میں موقع ملے تو ضرور وہاں نماز پڑھیں۔ بہرحال طواف کے 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف۔ طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت ہر طواف کے بعد واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ نماز کے وقت احرام میں جو اجتباء تھا وہ ختم کر دیں، یعنی داہنا کاندھا ڈھانک دے، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ مقام ابراہیم خوبصورت سنہری جالی میں ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں، تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک پتھر ہیں جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ پتھر خود بخود ضرورت کے مطابق اونچا ہوتا جاتا تھا،
یہ جنت کا پتھر ہے، سنہری جالی میں یہ مبارک پتھر، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد سہولت ہو تو ملتزم پر آئیں۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے بیچ میں 2.5 گز کے قریب بیت اللہ کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ کر اور اپنے گال اور رخسار رکھ کر دعا فرماتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیں اب ملتزم پر آنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں اور نہ حجر اسود کے قریب جانے کی تکلیف اٹھائیں، کیونکہ اب یہاں جانا دوسروں کو تکلیف دینا ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور یہ دونوں باتیں حرام ہیں۔ دور سے استلام کرنے سے بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ زمزم پر آئیں۔ اب تو وہ کنواں نہیں ہے، ہر جگہ نل لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا اور سادہ ہر طرح کا زمزم ملتا ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیٹ بھر کر زمزم کا پانی یہ دعا پڑھتے ہوئے پئیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم وہ مبارک پانی ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ماء زمزم لما شرب لہ۔ زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر اور خاصیت رکھی ہے کہ آدمی جس مقصد سے، جس ارادے سے اور جس نیت سے زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد اور اس کا وہ مقصد پورا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس قیام کے زمانے میں جتنا ہو سکے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پیتے رہیں۔